طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق سے مراد بالکل جیسے آپ نے کہا کہ ہم کھانے پینے کو رزق تصور کرتے ہیں، یا ایک درجہ آگے جا کے مال اسباب جو ہے اس کا اکٹھا ہونا اسے رزق تصور کیا جاتا ہے، جبکہ جو اللہ والے ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہر وہ نعمت جو آپ کی اور میری زندگی کے اندر راحت کا ذریعہ بنتی ہے، آسانی کا ذریعہ بنتی ہے، جس کے اپنانے سے، جس کے تصور کرنے سے ایک خاص درجے کی سرشاری محسوس ہوتی ہے، ہر وہ عمل جو خیر پر مبنی ہو اور آپ کی زندگی کے اندر راحت کا ذریعہ بن رہا ہو، وہ نعمت اللہ کی نگاہ کے اندر رزق کے طور پر تصور کی جاتی ہے۔ جس وقت ہم رزق کے لیے دعا مانگتے ہیں تو ہمارا تصور، کیونکہ خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کے رہنے والے جو احباب ہیں ان کا تصور رزق سے مراد کھانا پینا اور مال اسباب ہی ہے، لیکن جب آپ قرآنک پرسپیکٹو میں اس کو دیکھتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر جب آپ اس کو جا کے تلاش کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ رزق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے انسانوں تک پہنچنے والے سارے خیر کا نام ہے، یعنی جتنی پازیٹیوٹی، جتنا خیر پروردگار عالم سے مخلوق کو منتقل ہوتا ہے وہ سارے کا سارا کسی نہ کسی انداز میں رزق کے ذیل میں ہی آتا ہے۔ اسی لیے، اور یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، ہمارے یہاں عمومی طور پر رزق کے تناظر میں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے، اور یہ اس سے پہلے بھی انسانوں کو ایک بہت تواتر کے ساتھ انسانوں کے مزاج کا حصہ رہا، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ہم رسول انقلاب بھی کہتے ہیں، جنہوں نے انسانی زندگی کے اندر کئی جہتوں سے جو ہے وہ اس کے تبدیلی اور ایک خوشگوار انقلاب سے ہمکنار کیا۔ آپ یہ تصور کیجئے کہ اس سے پہلے جتنے لوگ تھے نا، جب کوئی دیندار آدمی اس کا تصور کیا جاتا تو یہ تصور کیا جاتا کہ یہ دنیا کی نعمتوں، رزق، مال اسباب سے اپنے آپ کو جتنا زیادہ کنارہ کش کرے گا اتنا شاید وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ تصور قائم کیا کہ رزق جو ہے اس کا طلب کرنا، اس کے لیے حلال ذرائع سے محنت کرنا، یہ بھی اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے اور یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ بتائیے کہ جو رزق کی جو کہتے ہیں نا رزق آپ کو موت کی طرح ڈھونڈ رہا ہے، تو یہ کیا سچ ہے؟ رزق ہم کو موت کی طرح ڈھونڈ رہا ہوتا ہے؟ ہمیں رزق کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رزق ان چند چیزوں میں سے ہے جن کا اہتمام پروردگار عالم نے انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے بارے میں متعین کر رکھا ہے، اور جسے ہم عمومی طور پر ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز تقدیر میں تھی، تو تقدیر سے مراد عربی کا لفظ قدر جو ہے اس سے تقدیر نکلا ہے، اور اس سے مراد پروردگار عالم کا کسی انسان کی زندگی کے معاملے میں جو ایک اندازہ یا ارادہ ہے اس کا نام تقدیر ہوتی ہے۔ رزق کے معاملے میں بھی پروردگار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے کہ انسان ابھی تخلیق نہیں ہوتا۔ ایک نیوز کی بریک ہے، ادھر سے کنٹینیو کریں گے، ایک بریک کے بعد آپ کو دوبارہ حاضر ہوتے ہیں یہاں پہ۔ یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک کال شامل کرنا چاہیں گے پروگرام میں، کیونکہ ہم نے ایک گفٹ بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہاں پہ جتنے جو آڈینس ہیں یہ تو رہتے ہیں ہمارے ساتھ سلسلہ گفٹ کا، مگر اس کے علاوہ ایک کال بھی شامل کریں گے تاکہ ان کے ساتھ بھی سلسلہ شامل رہے۔ ہمارے پاس کون ہے؟ السلام علیکم جی، کال پہ ہے کوئی؟ وعلیکم السلام جی، میں ارشد جمیل بات کر رہا ہوں۔ کون بات کرے؟ ارشد جمیل۔ ارشد بھائی مجھے بتائیں، میرے پاس یہاں پر آپ کے لیے ایک انعام ہے، کال کٹ گئی، کوئی اور کال شامل کیجئے گا پروگرام میں، یا کوئی اور کال آ رہی ہے تو اٹینڈ کروا لیجئے۔ ہیلو جی جی اچھا، آپ ہیں، شامل ہیں؟ اچھا صاحب، ارشد صاحب ہی ہیں؟ جی جی اچھا، میرے پاس کینن کی استری ہے، جی جی اس کے لیے مگر میرے پاس سوال ہے، ایک نہیں 2 سوال کروں گی، جواب دیں گے تو پھر یہ ملے گی مجھے۔ اچھا مجھے بتائیے، قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ 22 سال 5 ماہ 14 دن۔ 22 سال 5 ماہ 14 دن، جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ ایک اور، قابیل اور حابیل کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے۔ ارے واہ، جواب درست ہے۔ یہ کینن کی جو استری ہے آج ہمارے پاس ہے، مگر ابھی آپ کے پاس ہے، یہ آپ کے پاس چلی جائے گی۔ ان کا جو ایئر کولر ہے وہ جو ہے اس کے بارے میں بتاؤں، ان کا اوون ٹوسٹر بھی ہے، اس کے بارے میں بتا چکی ہوں کہ بیسٹ پروڈکٹس ہیں، مگر اس کی استری جو ہے وہ ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ چلے سالہ سال کارکردگی بے مثال، یہ آئرن آج آپ کو مبارک ہو، ٹھیک ہے؟ ریسٹ فری استری ہے، ایزی گرپ ہے اس کی،
اور اس کے علاوہ اس کے اندر نان اسٹک جو اس کا سول ہے جس سے چپکتا نہیں، آپ کے کپڑوں کو جلاتا نہیں، نشان نہیں کرتا، اس کی پروڈکٹ بہت اچھی ہے کینن کی. پیپل موسٹلی لائک دس. آئرن ہی آپ کی ہوئی. ٹھیک ہے چلے جی. اب ہم یہ بھی بتا دیں کہ دسترخوان تو ہمارا لگ چکا ہے یہاں پر، مگر ہم کیونکہ گفتگو کر رہے تھے تو اس پہ بات کرنا چاہیں گے دوبارہ اس موضوع پہ. آپ بتا رہے تھے کہ ہم رزق کے پیچھے نہ بھاگے، رزق ہمارے پیچھے خود آئے گا، موت کی طرح ہمیں یہ ڈھونڈ رہا ہے. پروردگار عالم کی طرف سے جو چیزیں متعین کر دی گئی ہیں ان میں سے جیسے موت کا وقت متعین ہے، اسی طرح رزق کا وقت جو ہے اور اس کی مقدار وہ بھی اللہ رب العزت نے متعین کر رکھی ہے. اور رزق کا معاملہ تو اللہ کے ہاں اتنا یعنی خوشگواری کے ساتھ اس پہ پروردگار عالم نے جو ہے اس کا انتظام کر رکھا ہے کہ ابھی ایک بچہ اپنی ماں کے شکم کے اندر موجود ہوتا ہے اور ابھی اس نے اس طرح کی ساخت بھی نہیں پائی ہوتی، اس کے خد و خال اس انداز میں نمایاں نہیں ہوئے ہوتے کہ پروردگار عالم جو ہے اس کی طرف سے جو 4 فرمان رحمت اس کے لیے جاری ہوتے ہیں ان میں سے ایک بات اس کی پیشانی پر یہ لکھ دی جاتی ہے کہ اس نے پوری زندگی میں رزق کتنا جو ہے اس کے زیر استعمال رہنا ہے، کتنا رزق اس تک پہنچنا ہے اور اس نے کتنا استفادہ کرنا ہے. یہ ہے پروردگار عالم کا ایک اندازہ اور جو متعین پروردگار عالم نے کر دیا ہے. لیکن عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شاید جو لکھ دیا گیا ہے بس وہ ہی ملنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی سیرت سے ہم تک یہ روشنی پہنچتی ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے آپ کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے اور کچھ اعمال ایسے ہیں جس سے رزق کے ساتھ آنے والی برکت واپس چلی جاتی ہے. اب رزق متعین رہتا ہے اتنا ہی، لیکن برکت ساتھ آ جانے کی وجہ سے وہ بڑھ جایا کرتا ہے یا یوں احساس ہوتا ہے کہ اس کا استعمال بڑھ گیا، اور اگر وہ دوسرے لفظوں میں برکت اڑ جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارا رزق ہونے کے باوجود آپ محدود ہو جاتے ہیں. بریک پہ جانا پڑے گا ہمیں، مگر یہ بھی بتا دوں آپ کو ساتھ ساتھ کہ لاہور اور اس کے مضافات میں مغرب کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے. تھوڑی دیر میں ابھی اذان ہوگی، پھر آپ کے جو روزے کا اہتمام آپ نے کیا، افطاری کا اہتمام کیا. بس میں ذائقے کی ضرورت. یہ آئس گولا تیار ہو گیا اور میں نے 3 ٹیبل اسپون ڈال دیے. اچھا میرا دل کر رہا ہے کہ میں کرشی جامع شری بھی ڈال دوں. ہے ایسا کلر کرشی جامع شری بھی ڈال سکتے ہیں؟ جی ہے جی ڈال سکتے ہیں. کرشی جامع شری تھوڑا سا لال بھی ڈال دوں. ڈال دیں. واو یار یہ سب ٹرائی کرنا ہے تو بہت مزے کا بنا ہے. اچھا اس کے ساتھ میرے پاس کشمیر کوکنگ آئل کی طرف سے یہاں پر ہم بنا رہے ہیں مزے اور کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی جو ہے 60 سال سے آپ کے مزیدار کھانوں کا حصہ رہا ہے. نو میٹر واٹ دی ایکویشن، خوشی ہو یا یو فیلنگ سیڈ، کسی کو منانا ہو یا اسٹریس بھگانا ہو، کھانا ہیز آلویز بین دا پرفیکٹ بہانہ. اور یہ بہانہ اگر پکا ہو 100% نیچرل انگریڈینٹس کے ساتھ کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی میں تو پھر